الحمد للہ رب العالمین۔ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مولوی صاحب نے کہا کہ فضائل اعمال میں جو لکھا ہے وہ غلط ہے۔ اس کو کہو تم فضائل اعمال صحیح لکھ دو، بس غلط کو چھوڑ دو نا، غلط کو رہنے دو۔ تم ایک نئی جو ہے نا جی وہ صحیح لکھ دو جس میں ہر بات صحیح ہے۔ اللہ کا شکر ہے، آپ حیران ہوں گے اس وقت دنیا میں اب تو خیر کئی سال ہوئے سفر نہیں کیا، ورنہ پہلے میں ہر سال سفر کرتا تھا، کبھی امریکہ، کبھی لندن، کبھی ناروے، کبھی یورپ، کبھی جرمنی۔ کوئی دنیا کے ملک کو میں نے نہیں دیکھا کہ جہاں مسجد میں یہ کتاب موجود نہ ہو۔ اور بھئی لوگوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ 13 زبانوں میں اس کے ترجمے شائع ہوئے ہیں۔ تمہارا لکھا تو انشاءاللہ تم بھی پڑھو گے اور کوئی نہیں پڑھے گا، اس کو تو اللہ نے اتنا قبول فرمایا ہے، باقی تمہارے اطلاع سے کیا فرق پڑتا ہے۔ نماز جنازہ جو اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، آج کل مولوی ہیں نئے، ان کے نئے مسئلے نکل رہے ہیں، ورنہ 1400 سال پہلے تک تو کسی نے نہیں پڑھا دو سے۔ احرام کا کپڑا کفن میں اس آپ کی مرضی ہے، آپ کا کپڑا کفن میں کریں ہم۔ نماز کے دوران جو خیالات آتے ہیں وہ اللہ نے معاف کیے ہیں۔ نماز کی بعض رکعتیں بھی بھول جاتا ہوں تو بہرحال اس کی احتیاط کریں، ویسے وساوس کا خیال نہ کریں، جب خدا نے معاف کر دیا پھر کیا فکر ہے۔ کہتے جی عورتیں زیور پہننے کے لیے کانوں میں اور ناک میں سوراخ کراتی، ان کا ناک ہے، ان کا کان ہے، سوراخ کرائیں نہ کرائیں تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بھئی ناک تو ان کا ہے نا، وہ اپنا ناک خود اگر سوراخ کرانا چاہتی ہے ہمیں کیا تکلیف ہے؟ کرائیں، ایک کے بجائے دونوں طرف کرا لیں، آخر زیور کو کہیں اٹکانا تو ہے انہوں نے۔ پاکستان میں اسلامی بینکوں میں 10% منافع 1 سال کے بعد دیتے ہیں، اگر واقعی اسلامی بینک ہیں تو پھر ٹھیک ہے، باقی مجھے نہیں پتا کون اسلامی ہے کون نہیں ہے۔ شب برات میں لوگ کھانے بناتے ہیں مختلف قسم کے، کھانے بنانے کے لیے ایک رات بنائی ہوئی انہوں نے، کوئی عبادت کے لیے تھوڑی ہے، کھانے بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ اگر غیر مسلم کا کوئی حساب باقی رہتا اور مر گیا، اس کی اولاد یا وارث کا پتہ نہ ہو، خیرات کر دو۔ دوران نماز اتفاقاً منہ سے استغفر اللہ نکل، نماز ہو جائے گی لیکن خیال کیا کرو نک نکالے۔ ہمارے رشتہ داروں نے اپنی بہن کا رشتہ لوگ مانگتے رہے، نہیں دیا، وہ بیچاری بوڑھی ہوگی، بالکل گناہ گار ہے۔ ان تمام جن بھائیوں نے رکاوٹ بنے ہیں ان پر گناہ ہو۔ حضور کی زیارت کے لیے اتباع سنت اور کثرت درود شریف، رات دن درود شریف پڑھو چلتے پھرتے، اور ہر عمل سنت کے مطابق کرو۔ مدینہ پاک بھی جائیں تو ادب سے جائیں، وہاں جانے کے بعد غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے درود شریف پڑھتے ہوئے حرم میں جائیں، اور پھر مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھیں۔ میرے بھائی کو غسل کے دوران وسوسے آتے ہیں، ڈاکٹروں سے عاملوں سے بہت علاج کروایا ہے تو فائدہ نہیں ہو، باہر آنے دو، کوئی فکر نہیں بھائی، اس کے بس میں نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری۔ تم نے پتہ نہیں کون سے ڈاکٹروں سے علاج کریں، اس کا علاج ہوتا ہے سائیکاٹرسٹ کے پاس، عام ڈاکٹر کے پاس نہیں ہوتا۔ سائیکاٹرسٹ کے پاس لے جاؤ، انشاءاللہ ایک گولی دے گا، 2 دن میں ٹھیک ہو جائے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی صاحب نے مجھے کہا تھا کہ سر درد کے علاج کے لیے نماز کے بعد 3 دفعہ لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی آیت کے تو ہم قائل ہیں۔ میری نماز میں دھیان نہیں رہتا، جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اس پہ غور کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب ایسے غور کریں پھر انشاءاللہ نمازیں صحیح ہو جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت منت مانی تھی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں ساری زندگی 10 محرم کے روزے رکھوں گی۔ رکھتی رہیں، بالکل رکھتی رہیں، منت مانی ہے، اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہے۔ حضور نے فرمایا منت ماننے سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا، ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بخیل کا مال نکل جاتا ہے، جو اللہ لکھ چکا ہے منت مانو نہ مانو وہ ہوگا۔ میں اپنی جائیداد کو ابھی بیٹوں اور بیٹیوں کے نام نہیں کیا، ابھی مکان کی تعمیر حج بیت اللہ کرنا ہے، تقسیم کر سکتا ہوں، ہاں کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنا تقسیم کر کے باقاعدہ علماء سے فتویٰ لے کے اسٹامپ پہ باقاعدہ اپنی وصیت میراث کی تقسیم کا لکھ کر اپنے پاس رکھو، ان کو قبضہ نہ دے دینا، قبضہ دے دو گے تو انشاءاللہ تم پھر سڑک پہ باقی زندگی گزارو گے، جب مرو گے ان کو اسی کے مطابق مل جائے گی۔ جن لوگوں نے دیا ہے ان کے ساتھ یہی ہوا ہے، اولاد کو جائیداد مل گئی، پھر باپ کی کیا غرض ہے۔